اس کے حل کا طریقہ بھی پتا تھا. تو ایک مرتبہ پہلے تو یہ کہا کہ یاد رکھ تمہیں یہ دعا مانگنا ہے کہ اے خدا ہمارا اور مرنے والے کا رشتہ باقی ہو. لیکن کیسے؟ بالخیرات، نیکیوں کے ذریعے سے. ہم مرنے والے کو نیکیاں بھجواتے رہے. زندہ آدمی سے رشتہ برقرار رکھتا ہے پیسے کے ذریعے سے، مردہ سے رشتہ برقرار رہتا ہے خیرات کے ذریعے سے. خیرات بھیک کے معنوں میں نہیں، خیرات خیر کی جمع، اور خیر کے معنی عربی میں نیک کا. نیکیوں کے ذریعے سے رشتہ ہے. یعنی یہ یاد دلاتی کہ مرنے والا تمہاری ہر نیکی کا محتاج ہے. لیکن یہ یاد رکھ، لیکن جب یہ پیغام ہم کو یاد ہو پھر تو ہم اس کے لیے نیکیاں بھیج سکتے ہیں. اگر ہم یہی بھول جائیں، ہم یہ سمجھے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا بس اب کبھی اس کو فاتحہ وغیرہ سے یاد کر لیا تو یاد کر لیا. دیکھیے ایک بہت اہم بات یہاں ہے کہ مرنے والے کو جو نیکیاں ہم بھجوا سکتے وہ یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت بڑی بڑی نیکیاں. روایت کا جملہ بھی کہ مردہ آ کے کہتا کہ اپنے ہاتھ جو تمہارے ہاتھ میں نوالا ہے کھانے میں 10 نوالے خود کا اور ایک کسی بھوکے جانور کو دے، تمہارا کیا جائے، لیکن میرا عذاب اس کی وجہ سے کم ہو جائے. پروردگار عالم کا جو کمپیوٹر لگا وہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی فوراً محسوس کر کے پہنچا دیتا. اور بلکہ 2 باتیں ہیں. نمبر 1، بڑی بڑی نیکی اگر کر سکو تو کیا کریں، لیکن اگر کوئی بڑی نیکی نہیں کرنا چاہتا یا طاقت نہیں یا موڈ نہیں، اب نیکیاں بھی تو موڈ کی محتاج، تب بھی کہا کہ ضرورت نہیں چھوٹی نیکی. آپ چل رہے ہیں راستے میں، ایک پتھر آپ کو نظر آئے، آپ نے پتھر کو ویسے ہی ہٹا دیا، لیکن اگر اسی وقت یہ خیال آ جائے کہ اس کا ثواب خدا میرے غلام اور رشتے دار کو دے، تو یہی ایک چیز اس کے لیے کتنی فائدے مند بنے. وہ نیکی کا آپ کو کرنا ہی. دیکھیے یہاں تک اسلام نے کہا کہ یہ بھی مت سوچو کہ چھوٹی نیکی بھی مرحوم کے لیے ہمیں خاص طور پہ کرنا، خاص طور پہ جو ویسے ہی کرنا. جیسے ہم نے کہا مثال کی آپ کو کہ ایک پتھر پڑا آپ نے ہٹا دیا، عادت کے تحت ہٹا دیا، لیکن اگر اسی کا ثواب آپ نے نیت کر کے مرحوم کو پہنچا دیا، آپ کا کیا کرے، آپ کا نقصان کیا ہو. لیکن اس مرنے والے سے پوچھئے کہ اسے